السلام علیکم، میں ہوں فرحت قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں تھاٹس ایریا 7۔ ناظرین، آج عرفے کا دن ہے اور عرفے کا دن بڑی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ عرفے کے دن کا ایک روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے اور عشرۂ ذی الحجہ کی ایک رات کا قیام ایک شب قدر کے برابر ہے۔ یعنی یہ جو دن چل رہے ہیں وہ کافی برکتوں اور رحمتوں والے ہیں۔ عرفے والے دن اللہ کی خاص رحمت اپنے بندوں پر برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حاجیوں پر، حج کرنے والے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ حاجی اللہ کے خاص مہمان ہوتے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی عرفے کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا اور اگلے سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ عرفے کے دن کی کافی فضیلت ہے اور اس دن جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتی ہے۔ عرفے کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کو گھیر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور وہ اپنی قدرت وقت وقت پر لوگوں کو دکھاتا بھی رہتا ہے تاکہ جو اس کے غافل بندے ہیں، جو غفلت میں جی رہے ہیں، وہ اس کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بہت ہیں جسے انسان دن رات دیکھتا بھی رہتا ہے۔ کئی ایسی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی ہیں جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو یاد ہے 17 دسمبر 2010 کو فرائیڈے کے دن یعنی کہ جمعے کے دن ایک معجزہ ہوا تھا جسے پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہ معجزہ تھا چاند پر حضور کا نام گرامی ظاہر ہونا، اور اس رات محرم کی 10 تاریخ تھی۔ قدرت کے اس کرشمے کو، اس معجزے کو پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور جس نے بھی دیکھا تھا ایمان لے آیا تھا، کیونکہ اسے صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ جمعے کا دن تھا اور عاشورے کا دن تھا جو کہ کافی فضیلت والا ہے۔ اسی طرح کئی مچھلیاں ایسی ہیں جس پر اللہ کا نام قدرتی طور پر لکھا ہوا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور اس کا بہت بڑا کرم ہے جو اس نے اپنی نشانیاں ہمیں بتائیں، ہمیں دکھائیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر سب سے زیادہ کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ مچھلیاں ہیں، اور جانوروں میں سب سے پہلے اگر کسی کو پیدا کیا گیا تو وہ مچھلیاں ہی تھیں، اور یہ بہت زیادہ عبادت کرتی ہیں اور دعائیں بھی کرتی رہتی ہیں، اس لیے لوگ انہیں اپنے گھروں میں بھی پالتے ہیں۔ جمعرات اور سنیچر کے دن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن انہیں پکڑنا نہیں چاہیے۔ اور کون ہے جس کی عبادت کی جائے جو عبادت کے لائق ہو؟ بے شک کوئی نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہی معبود حقیقی ہے۔ ایک وہی بادشاہ ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے، جو تمام بادشاہی لیے ہوئے ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اپنی دست قدرت سے وہ کر سکتا ہے جو انسانی عقل کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ معبود حقیقی ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ آسمان و زمینوں کا بادشاہ ہے، لیکن انسان کے دل کے اندر رہتا ہے۔ عرش پر اس کی حکمرانی ہے، لیکن وہ انسانوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ انسانوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے اور انسانوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ جس روح کو اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ سے محبت تھی، اسی روح کو اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ سے محبت ہوگی۔ وہ روح اس دنیا کی خواہشات سے اور نفس سے پاک ہوگی اور اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کے قریب ہوگی۔ وہ تمام کائنات کا مالک ہے اور اپنی بادشاہی کا اعلان کرتا ہے، لیکن اس پر ایمان وہی لاتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اور جسے وہ چن لیتا ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، نہ ہر دل اس قابل ہے جو اس کی محبت کو اپنے سینے سے لگا سکے۔ سعودی عرب میں ایک پہاڑ ایسا ہے جس پر اللہ اور حضور کا نام لکھا ہے۔ ویسے تو کائنات کے ہر ذرے پر اسی کی حکمرانی ہے، لیکن اس کی نشانی کہیں کہیں ظاہر ہوتی ہے جس پر وہ ظاہر کرنا چاہے۔
جو کہ صاف دیکھا جا سکتا ہے، جو اس کی نشانیاں دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، بس وہی خوش نصیب لوگ ہیں۔